خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 71 to 80 تک تلاوت کروں گا۔ ان آیات میں بہت ہی دلچسپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیسے وہ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں اور پھر انکار کر دے رہے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، توجہ سے سنیں گے۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ ترجمہ دے۔ کہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع دے سکتے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر اس کے بعد کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ اس شخص کی مانند جس کو شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کے رب کے حوالے کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا۔ وہ غائب و حاضر کا عالم اور حکیم اور خبیر ہے۔ آئیے تفسیر۔ جو لوگ خدا کے سوا دوسرے سہاروں پر اپنی زندگی قائم کریں، ان کی مثال اس مسافر کی سی ہوتی ہے جو بے نشان صحرا میں بھٹک رہا ہو۔ صحرا مانے جنگل۔ صحرا میں بھٹکنے والا مسافر فوراً جان لیتا ہے کہ اس نے اپنا راستہ کھو دیا ہے۔ راستہ دکھائی دیتے ہی وہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، مگر جو لوگ خدا کے بجائے دوسرے سہاروں پر جیتے ہیں ان کو بے راہ ہونے کی خبر نہیں ہوتی۔ ان کے آس پاس پکارنے والے پکارتے ہیں کہ اصل راستہ یہ ہے، ادھر آ جاؤ، مگر وہ اس قسم کی آوازوں پر دھیان نہیں دیتے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے معاملے میں آدمی کی عقل کھلی ہوئی ہوتی ہے، صحیح راستہ کو دیکھنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ دوسری صورت میں آدمی کی عقل شیطان کے زیر اثر آ جاتی ہے، اس کی سوچ اپنی فطری ڈھنگ پر کام نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن کر بھی نہیں سنتا اور دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ خدا کے سوا دوسری چیزوں کا طالب بننا ایسی چیزوں کا طالب بننا ہے جو اس دنیا میں فائدہ و نقصان کی طاقت نہیں رکھتی۔
زمین و آسمان اپنے پورے نظام کے ساتھ انکار کر رہے ہیں کہ یہاں ایک ہستی کے سوا کسی اور ہستی کو کوئی طاقت حاصل ہو۔ اسی طرح جن دنیاوی رونقوں کو آدمی اپنا مقصود بناتا ہے اور ان کو پانے کی کوشش میں سچائی اور انصاف کے تمام تقاضوں کو روند ڈالتا ہے، وہ بھی سراسر باطل ہے، کیونکہ انسانی زندگی اگر اسی ظالمانہ حرکت پر تمام ہو جائے تو یہ دنیا بالکل بے معنی قرار پاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا خود غرض اور انانیت پسند لوگوں کی تماشا گاہ ہے، حالانکہ کائنات کا نظام جس باکمال خدا کی تجلیاں دکھا رہا ہے اس سے انتہائی بعید ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بے مقصد تماشا گاہ کھڑی کرے۔ دنیا کی موجودہ صورتحال بالکل عارضی ہے۔ خدا کسی بھی دن اپنا نیا حکم جاری کر کے اس نظام کو توڑ دے گا، اس کے بعد انسان کی موجودہ آزادی ختم ہو جائے گی اور خدا کا اقتدار انسانوں پر اسی طرح قائم ہو جائے گا جس طرح آج وہ بقیہ کائنات پر قائم ہے۔ اس وقت کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے امتحان کے زمانے میں اپنے کو خدا کے حوالے کیا تھا، جو کسی دباؤ کے بغیر اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے آگے ہمتن جھک جانے والے تھے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں، یہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دی آسمان اور زمین کی حکومت، اور تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کر لیا اس نے ایک تارا کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت دلچسپ تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ تلاش حق کی کہانی نہیں ہے بلکہ مشاہدہ حق کی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے عراق میں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں سورج، چاند اور تاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ تاہم فطرت کی رہنمائی اور اللہ کی خصوصی مدد نے آن جناب کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ کی بیدار نگاہیں کائنات کے پھیلے ہوئے شواہد میں توحید کے کھلے ہوئے دلائل دیکھتی ہیں۔
کائنات کے آئینے میں ہر طرف آپ کو ایک خدا کا چہرہ نظر آتا تھا. آپ قوم کی حالت پر افسوس کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ کھلے ہوئے حقائق کے باوجود کیوں تم لوگ اندھے بنے ہوئے ہو. رات کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان میں خدا واحد کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. اسی عالم میں سیارہ زہرہ چمکتا ہوا ان کے سامنے آتا ہے، جس کو ان کی قوم معبود سمجھ کر پوچھتی تھی. ان کے دل میں بطور سوال نہیں بلکہ بطور استعجاب یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہی وہ چیز ہے جو میرا رب ہو، یہی وہ معبود ہے جس کی ہمیں پرستش کرنی چاہیے. یہاں تک کہ جب وہ اس کو اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا ڈوبنا ان کے لیے اپنے عقیدہ کی صحیح ہونے کی ایک مشاہداتی دلیل بن جاتی ہے. وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جو چیز ایک لمحہ کے لیے چمکے اور پھر غائب ہو جائے وہ کیسے اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کو پوجا جائے. بالکل یہی تجربہ ان کو چاند اور سورج کے ساتھ بھی گزرتا ہے. ہر ایک چمک کو تھوڑی دیر کے لیے استعجاب پیدا کرتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. یہ فلکیاتی مشاہدات جو ان کے اپنے لیے توحید کی کھلی ہوئی تصدیق تھے، اسی کو وہ قوم کے سامنے اپنی تبلیغ میں بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور انداز کلام وہ اختیار کرتے ہیں جس کو اصطلاح میں حجت الزامی کہا جاتا ہے، یعنی مخاطب کے الفاظ کو دوہرا کر پھر اسے قائل کرنا. حجت الزامی کا طریقہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی مذکور ہے. مثلا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ، سورہ طہ میں ہے، آگے پڑھیں گے پھر کبھی ہم. کائنات میں خدا کی جو تخلیقی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کسی بندہ کے لیے اضافہ ایمان کا ذریعہ بھی ہے اور انہی سے دعوت حق کے لیے مضبوط دلائل بھی حاصل ہوتے ہیں. تو جناب یہیں تک میں آج تلاوت میں ختم کر رہا ہوں. یہ کتنی اچھے واقعات ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ کر سوچتے ہیں، سورج کو دیکھ کر سوچتے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. یہ واقعہ قابل توجہ ہے. بہرحال آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ سے ملوں گا. یہاں سے وحاجہ قومہ سے. السلام علیکم.